السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ گزارشات افغانستان کے حوالے سے۔ ناظرین، امریکہ کو مکمل شکست ہو چکی ہے، لیکن امریکہ اسے تسلیم نہیں کر رہے۔ وہ آخری لمحے تک ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو بنے ہوئے معاملات ہیں ان کو بگاڑ کے ان لوگوں کو آپس میں الجھا کے اور اپنی پراکسی اس خطے میں برقرار رکھی جائے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دے کہ پاکستان، ایران، انڈیا، روس اور چین سب اس بات پہ مجبور ہو جائیں کہ وہ امریکہ کی پراکسی یہاں رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی ملک سوائے انڈیا اور اشرف غنی کے یہ نہیں چاہتا۔ تازہ ترین واردات آپ کو میں عرض کروں کہ ایک طرف تو وہ طالبان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کو ہی اتھارٹی مانتے ہیں، ان کو ہی کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہی مذاکرات ہوں گے، انٹرا افغان ڈائلاگ کے لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے لیے فضا ہموار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اندر اپنی سازشیں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، پرسوں خلیل زلمے نے، جو اس وقت سمجھیے کہ صدر ٹرمپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، ایک خفیہ ملاقات رشید دوستم سے کی۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ یہ تاجک اور رشید دوستم اور ہزارہ یہ طالبان کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں، اور یہ اب کبھی بھی شمالی اتحاد کا یا اشرف غنی کا یا کسی اور سازشی عناصر کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے اس بات کا CIA کو بھی علم ہے۔ اب وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان لوگوں کو توڑا جائے اور ان کو طالبان کے ساتھ نہ ملنے دیا جائے۔ زلمے خلیل زاد نے ایک بڑی خفیہ ملاقات میں جنرل رشید دوستم کو آفر کی ہے کہ وہ انہیں افغانستان میں ملٹری مارشل اور ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اشرف غنی کی حمایت کریں۔ رشید دوستم بہت تجربہ کار جرنیل ہے اور تاجکوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ یہ دیکھیے، طالبان کے ساتھ ان کی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ان کی ادھر ان کے ساتھ شمالی اتحاد کے ساتھ بھی لڑائیاں ہو چکی ہیں، ان کی حکمت یار سے بھی ہو چکی ہیں، ان کی احمد شاہ مسعود سے بھی ہو چکی ہیں۔ تو وہ ان حالات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ کسی سازش کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں، وہ ہرگز اشرف غنی کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ اشرف غنی صدر کے عہدے کو سازشوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دھکے سے صدر بنا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے اصل میں مختلف سازشوں کا اور جوڑ توڑ کا سلسلہ امریکہ نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اتنا سخت جواب امریکہ کو شاید اس سے پہلے کبھی ملا نہیں ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اشرف غنی روزانہ طالبان کے قیدیوں کے حوالے سے اپنا بیان بدل لیتا ہے۔ ایک دن وہ کہتا ہے میں رہا نہیں کروں گا، اگلے دن کہتا ہے رہا کر دوں گا، پھر کہتا ہے 1500 رہا کروں گا، پھر کہتا ہے نہیں پورے رہا کر دوں گا، پھر کہتا ہے اچھا پہلے فلاں طریق سے اتنے رہا کروں گا، پھر کہتا ہے فلاں طریق سے اتنے رہا نہیں کروں گا۔ اب کہہ رہا ہے کہ جناب میں قیدی تو رہا کروں گا، لیکن مجھے ضمانت دی جائے۔ کہ یہ ضمانت کیا دی جائے؟ کہ یہ دوبارہ یہ دہشت گردی نہیں کریں گے، دہشت گردی مین کے طالبان کے ساتھ مل کے میرے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ آپ بتائیں کیا ایسا ممکن ہے؟ امارت اسلامیہ کے جو مجاہد ہیں وہ کیا اشرف غنی کو لکھ کر دیں گے کہ وہ اس کے خلاف جنگ نہیں کریں گے؟ وہ تو اپنی امیر کے حکم کے تابع ہیں کہ اشرف غنی کی خواہشات کے تابع ہیں یا امریکہ کی خواہشات کے تابع ہیں۔ اس لیے یہ جو مجھے تو ناظرین یہ یہاں امن اب ایک خواب دکھائی دے رہا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس مرتبہ کوئی پنگے باز ہوئی تو طالبان اڑا کے رکھ دیں گے سب کو، اور یہ تاجک رشید دوستم اور ہزارہ یعنی جو ہمارے شیعہ قبائل ہیں وہ بھی طالبان کا ساتھ دیں گے۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف تو یہ طالبان کے ساتھی اور طالبان ہے، دوسری طرف ایک مختصر سی جمعیت ہے
پشتونوں کی اس کے ساتھ، اشرف غنی کا کے ساتھ، اور تیسری طرف جو ہے نا وہ عبداللہ جو اپنے پرانے وہ جو شمالی تعداد کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. اشرف غنی کی تو ان میں تیسری پوزیشن میں نہیں آتی یار. نمبر 1 طالبان ہے، نمبر 2 پہ اگر کچھ ہے تو عبداللہ ہوگا. اور یہ اشرف غنی کو صرف یہ ہے کہ ظلم خلیل زاد شاید اس کا پرسنل فرینڈ ہے. سنا یہی ہے کہ امریکہ میں ایک خاصی ان کی دوستی تھی، تو وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح نا اس کو یہاں پھنسائے رکھے. اس کے لیے اب آپ اندازہ کریں، وہ اشرف غنی جس نے اندر ہی اندر ڈیل کر لی تھی اس سے مودی سے کہ جیسے ہی انخلا شروع ہوگا ان کا امریکن فوجیوں کا، 25,000 بھارتی فوجی یہاں آ کے ان کی جگہ لے لیں گے. ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس خطے میں کوئی کام پاکستان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بات امریکہ بھی جانتا ہے. دیکھیں، امریکن 2 سال سے چکر بازیاں کر رہے تھے نا طالبان کے ساتھ، کبھی ادھر ہاتھ مار، کبھی ادھر ہاتھ مار، کبھی یہ کر، کبھی وہ کر، لیکن بالآخر انہیں پاکستان کے سامنے ہی جھکنا پڑا. یہ بات چیت اور یہ جو معاہدہ ہے یہ تو پاکستان نے کرایا نا، دنیا اندھی تو نہیں ہے، اس کو نظر آ رہا ہے. اب پاکستان کو اس گیم سے نکال کر وہ انڈین خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں وہ بیوقوف بنا ہوا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت کرونا نے چونکہ پوری دنیا پر ایک ہیبت طاری کی ہوئی ہے اور سارے معاملات نہ دنیا کے الجھ کے رہ گئے ہیں. سعودی عرب کا معاملات ہے، کبھی کہتے ہیں جی انہوں نے وہ تیل ٹگے ٹوکری شروع کر دیا، اور آپ کہتے ہیں وہ تیل امپورٹ کر رہے ہیں. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے ناظرین کہ عالمی میڈیا سے جو خبریں آ رہی ہیں ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک یہ سمجھیے سازش ہے، بین الاقوامی سازش. اور وقت آئے گا، وقت تو میں ثابت کروں گا کہ یہ شیطانی کنیسہ جو ہے نا، یہ جو دنیا پہ جو رول کرنے والے ہیں وہ کچھ لوگ، یہ سارا گھن چکر جو ہے نا یہ سارا اسی چنڈال چونکڑی کا بنایا ہوا ہے. یہ کرونا کا آج سے 10-15 سال پہلے تیار ہو جانا کیا ظاہر کرتا ہے؟ آج دیکھیں نا، وہ جو صدر صدام تھا، آج اس کی ایک سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، وہ بتا رہا ہے 1991 میں امریکنوں نے اسے دھمکی دی تھی کہ ہم تیرے خلاف کرونا استعمال کریں گے، یعنی بایولوجیکل وار. اور آپ نے دیکھا آج کل تو خیر ہاتھ دوسری خبری اس سے متعلق ہوتی ہے کہ کب انہوں نے تیار کیا تھا، کب انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور آج تو چین نے جس بہادری اور جرت کے ساتھ براہ راست امریکہ کو للکار دیا، اس پہ یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے، یہ عالمی تباہی کی سازش ہے، یہ عالمی معیشت کو پلٹا کے رکھ دے گی. میں کہتا ہوں عین ممکن ہے کہ جو یہ بڑے بڑے 73 خواہ ملک ہیں نا، ان سب کی ہوا ہی نکل جائے. اور امریکہ اکیلا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سارا کام وہ آسانی سے کر گزرے گا. نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. اگر وقت آیا تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی اور امریکہ ایک طرف ہو جائے گا. اس لیے امریکن بھی بہت سوچ سمجھ کے چال چلتے ہیں، اب ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں پتہ پھینک دیتے. اور جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے، اس کو انہوں نے اب تھوڑا سا کول ڈاؤن کر دیا ہے. بہانہ یہ بنایا ہوا ہے دنیا خوف زدہ ہے تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. مجھے نہیں معلوم، ابھی تک تو افغانستان سے کوئی ایسا کیس نہیں آیا، کرونا کی اطلاع آئی نہ ہی وہ ان ایسی باتوں پہ کوئی دھیان دینے والے ہیں. لیکن یہ ہے کہ خلیل ظلم نا بہت ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ یہاں پہ اشرف غنی کی زیر نگرانی کوئی چھوٹی موٹی حکومت قائم کر کے یہ سہولت حاصل کر لیں کہ وہ اگر ادھر یہ جو پشتون علاقہ ہے ادھر اپنا اڈانی کو رکھ سکتے تو ادھر نارتھ میں رکھ لیں. اور نارتھ میں اللہ نہ کرے اگر یہ امریکن جو ہیں اپنی پروکسی لگا لیتے ہیں تو معاملات ادھر سے بھی زیادہ خراب ہوں گے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ بہت ہی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے
کہ جس طرح بھی ممکن ہو یہ معاملات الجھیں، خراب ہوں۔ اب یہ طالبان کی دانش ہے اور پاکستان کی حکمت عملی ہے کہ یہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال ایک بات ثابت ہے، اگر امریکہ کا لڑائی کا ہی موڈ بن رہا ہے، اگر وہ ایک دفعہ پھر ان کو ٹکرانا چاہتا ہے تو نہ رشید دوستم اس کا ساتھ دے گا، نہ یہ دیں گے ہزارہ قبائل دیں گے۔ اشرف غنی کی کیا اوقات ہے بیچارے کی، اور عبداللہ ہے، لیکن وہ دونوں بھی آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ گیم ہے نا بہت الجھتی جا رہی ہے۔ بہرحال وقت کا انتظار کیجیے، اگلے 2 ماہ میں پوزیشن بالکل کلیئر ہو جائے گی جب یہ دنیا نا اس کے کرونا کا چکر سے نکلے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اور اپنے کمنٹس ضرور دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔